بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری حامد رضا سعیدی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں میں سحری کے اس خوبصورت سے حسین سے موقع پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج انشاءاللہ ہم اپنا 14واں روزہ اختیار کریں گے اور 14ویں سحری ہو جائے گی ناظرین انشاءاللہ. وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آلموسٹ اب ہم رمضان کے مڈ میں پہنچ چکے ہیں. بس یہ خیال رکھیے گا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہونے کو تیار ہے، بندہ راضی ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ایسا وقت نہ آ جائے صاحب کہ پھر اس کے بعد بندہ راضی ہونا چاہتا ہو لیکن اللہ راضی ہونے کو تیار نہ ہو۔ لہٰذا یہ جو سانسیں ہیں نا، ان سانسوں سے فائدہ اٹھا لیجئے اور اپنے رب کو راضی کر لیجئے۔ آج میں گزارش کروں گا جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں نا، چاہے وہ پاکستان میں بستے ہیں یا پاکستان سے باہر بستے ہیں، ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ یہ جو دین اسلام کے حوالے سے ایک پرسیپشن ہے نا صاحب، اور چونکہ ظاہر اتفاق ہے کہ یہ تواتر سے اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے کہ دین اسلام میں عورت کو مقام نہیں دیا گیا، یا عورت کو کوئی وقت نہیں دی گئی، یا عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا عورت کو کوئی حیثیت نہیں دی گئی۔ ذہن میں رکھیے گا، عورت نام کی کوئی شے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت سے پہلے تھی نہیں۔ ایک جنس تھی، ٹھیک ہے، اسے جو ہے وہ ایک جنس سمجھا جاتا تھا، لیکن غلاموں سے بدتر اس کی صورتحال تھی، غلاموں سے بدتر۔ وراثت پہ تقسیم ہو جایا کرتی تھی، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا پیدائش کے ساتھ ہی۔ یہ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے عورتوں پر کہ جنہوں نے عورت کو بنیادی طور پر عورت بنا دیا، اس کو مقام عطا کر دیا، اور پھر ایسا مقام عطا کیا اسلام نے، ایسا مقام عطا کیا کہ وہ اپنی جگہ انتہائی شاندار بھی ہے، انتہائی بے مثل بھی ہے، اور انتہائی بے مثال بھی ہے۔ اسے کہیں ماں کے روپ میں پرویا، کہیں اس کو بیٹی کے روپ میں پرویا، کہیں اس کو بہو کے روپ میں پرویا، کہیں اس کو بہن کے روپ میں پرویا، اور ہر جگہ تقریم کا، مراتب کا ایک انتہائی کسے کہتے ہیں کہ اہتمام کیا۔ اسی عورت کو ایک سرٹن باؤنڈری میں لبرٹی بھی دی گئی، آزادی بھی دی گئی، اور یہ بتلایا گیا کہ اس سرٹن باؤنڈری کے اندر اگر عورت رہ کے کام کرے تو وہ دنیا میں اور آخرت میں اپنے آپ کو ممتاز کر سکتی ہے۔ لہٰذا آج ناظرین ایک ایسی عظیم المرتبت خاتون کی بارگاہ میں، ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو سیدنا امام حسن علیہ السلام کی پڑ پوتی ہیں، جو اپنے زمانے کی ایسی مستجاب الدعوات ہستی ہیں جن سے امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت ہستیاں دعائیں کرایا کرتے تھے، اور ان کی دعائیں فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے منازل طے کیا کرتی تھی۔ بلکہ امام شافعی علیہ رحمہ جن سے علم الحدیث و فقہ حاصل کرتے رہے، اور جو خود ہر سال امام شافعی علیہ رحمہ کی اقتداء میں نماز تراویح بھی ادا کرتی رہیں، جن سے سلوک و تصوف اور علم و فنون کا فیض بیک وقت جاری ہوا، جنہوں نے بچپن ہی میں مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت کی، اور 6 برس کی عمر میں، صرف 6 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت ہستی سے حدیث اور فقہ کا علم بھی آپ حاصل کرتی رہیں۔ اور ذرا سوچئے صاحب، کیا انعامات کی بارش ہوتی ہوگی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے والی علمی اور فقہی مجالس میں آپ باقاعدہ شرکت کیا کرتی تھیں، اور ان علوم سے فیض یاب ہوا کرتی تھیں جن کے بچپن کے ایام کائنات کی سب سے عظیم ترین نورانی مرکز یعنی مسجد نبوی کے آنگن میں گزرے۔ کہ کیا لمحات ہوں گے ناظرین کہ جب سیدہ نفیسہ بنت حسن علیہ السلام ان کو، جب ان کے والد ماجد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوں گے اور یہ عرض کرتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی اس بیٹی نفیسہ سے راضی ہوں۔ اور وہ کیا حسین لمحہ ہوگا جب کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سند عطا فرمائے کہ میں بھی تیری بیٹی سے راضی ہوں اور میرا رب بھی اس سے راضی ہے۔ ناظرین کرام، سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا حسنی گلستان کا وہ خوبصورت، وہ حسین، وہ خوشبودار پھول ہیں جنہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطف و کرم باقاعدہ نصیب ہوا، جن کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا کہ جن کا نکاح خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی حضرت سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کے والد گرامی کے خواب میں تشریف لا کر امام جعفر الصادق علیہ السلام کے شہزادے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبی اور وقت کے عظیم محدث حضرت اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ سے مقرر فرمایا۔ ناظرین کرام، سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کی شان بہت ہی نرالی ہے کہ آپ پر قرب الہی اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حسین ترین رنگ غالب تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا کا قلب اطہر ذوق عبادت، محبت الہی، نور ایمان، صدق و یقین سے مکمل طور پہ معمور تھا۔ عبادات، علم و عمل اور طلب معرفت اور رضائے حق اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلام اللہ علیہا کی یعنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ آپ کلام الہی سے بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھیں، ہمیشہ
دوران تلاوت قرآن آپ سلام اللہ علیہ کی آنکھیں اشک بار رہا کرتی تھی، یعنی جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں تو یہاں تلاوت ہو رہی ہوتی تھی اور یہاں اشک باری ہوا کرتی تھی۔ حافظہ یعنی اس قدر مضبوط تھا کہ جو آپ پڑھ لیا کرتی تھیں وہ آپ کو فوراً ہی یاد ہو جایا کرتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین، قرآن پاک کی حافظ ہونے کے باوجود بھی آپ مفسرہ بھی تھیں اور انتہائی عظیم شاعرہ بھی تھیں۔ یعنی آپ ذرا تصور کیجئے کہ جن کی عمر کے 40 برس کی راتیں اس کیفیت میں گزری ہوں کہ راتیں صرف اور صرف اپنے رب کی حضوری میں گزرتی ہوں، اور جو اپنے جد کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اکثر پیدل حج کرتی ہوں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اور پھر تقوی و پرہیزگاری کا ناظرین یہ عالم تھا کہ ساری زندگی سوائے ممنوع ایام کے پوری زندگی آپ نے روزوں میں گزاری۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ اپنی قبر مبارک آپ نے خود تیار فرمائی اور اس میں 6000 مرتبہ قرآن پاک ختم کروایا، اور اپنی مبارک قبر میں جانے سے پہلے کئی نمازیں آپ نے اپنی قبر میں ادا کی۔ ناظرین کرام، سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ کو اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بے انتہا عشق تھا۔ ان کی بارگاہ سے آپ کو صالحات اور بارگاہ الہی میں مؤدب ہستیوں میں سے ہونے کا اعزاز بھی ملا۔ بات یہ ناظرین کرام کہ تاریخ اسلام کے دامن میں بے شمار نام ان خواتین کے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی آئلی زندگی کے فرائض انتہائی آسن طریقے سے ادا کیے۔ سلوک اور تصوف اور طریقت ولایت میں خاص طور پہ ایسے سنگ میل عبور کیے جس کی مثالوں میں نہیں ملتی، اور اسی صف میں جہاں ازواج مطہرات موجود ہیں، اسی صف میں جہاں صحابیات موجود ہیں، اسی صف میں جہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظیم المرتبت شہزادیاں موجود ہیں، وہیں دوسری صدی کی عظیم المرتبت ہستی حضرت سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ بھی افق ولایت پہ انتہائی چمکتی اور دمکتی بھی نظر آتی ہیں۔ یعنی جن کے وضو کے پانی کے چند قطرے یہودی بچی کی مفلوج ٹانگوں پر پڑ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفایابی عطا کر دے، اور اسی کرامت کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کے پورے یہودی خاندان کو مسلمان کر دے، تو ذرا سوچئے آپ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کس منزل پر فائز ہوں گی۔ آپ سلام اللہ علیہ کے ناظرین، وصال کا جب وقت قریب آیا تو اس وقت بھی آپ روزے سے تھی، بہت آپ کو روزے سے پیار تھا۔ یعنی عالم یہ تھا کہ طبیبوں نے آ کے آپ سلام اللہ علیہ سے عرض کیا کہ روزہ افطار کر لیجئے، تو اس پر سیدہ نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تعجب ہے، مجھے 30 سال ہو گئے اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہوئے کہ مجھے روزے کی حالت میں ہی موت دینا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں روزہ افطار کر لوں، روزے ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ اور روایت ہی بتاتی ہے ناظرین کہ آپ روزے ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور یہ بھی روایات بتاتی ہیں کہ کم و بیش آپ کی عمر مبارک اپنے جد کی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اب میں اسے نسبت کہوں، اسے مماثلت کہوں، اسے کرم کہوں کہ 63 برس ہی آپ کی عمر تھی۔ بس آخر میں صرف 2-3 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ جو بچیاں اس وقت آپ کے گھر میں بیٹھی ہیں نا، اگر مائیں مجھے دیکھ رہی ہیں تو میں ان سے مخاطب ہوں ان کی بچیوں کے لیے، اور اگر بچیاں مجھے دیکھ رہی ہیں تو میں ان سے مخاطب ہوں اس حوالے سے کہ ذرا یہ سمجھ لیجئے صاحب کہ جس ٹریک کو آپ اختیار کر کے خدا نہ خواستہ جدیدیت کی اس لہر کے اندر اپنے آپ کو کہیں کسی جگہ گمنامی میں لے کے جانا چاہتے ہیں، لہٰذا گمنامی میں جانے کی بجائے آپ اس نیک نامی کی شاہراہ پہ آئیے جس نیک نامی کی شاہراہ کو حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ یا اس طرح کی خواتین نے وضع کیا ہے۔ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آغاز کیجئے پروفیسر صاحب، ظاہر ہے آپ ہی کی آل کی بات ہو رہی ہے، حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ، آپ کیا شاندار خاندان ہے۔ آئیے ذرا ان رفتوں میں اپنا بھی حصہ ڈالیے، اور خاص طور پہ ان کے جو بچپن کے حالات اور واقعات ہیں وہ ذرا ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے جس خوبصورت تذکار کے ساتھ اور جس انداز میں میاں داد نے ایک فضا پیدا کی ہے، شیر میاں داد نے، ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے قبل کہ میں نفیست المعرفت والعلم، سبحان اللہ، حافظہ، عالمہ، زاہدہ، مفسرہ،
عابدہ ولیہ ان کا بنیادی تعارف پیش کروں، جس بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی اس تناظر میں ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے فرمائیے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو بات فرمائی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان سے وابستہ رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ درست، 100%، بالکل صحیح۔ آج جب ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ قول جن حالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس تناظر میں ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تمہاری ساری خیر و برکت، فلاح و نجات کا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کی اہل بیت اطہار سے تعلق قائم کرنے میں ہے۔ لا ریب لا ریب۔ اس سے جتنا دور ہوتے چلے جاؤ گے، آج جب ہم سیدہ نفیسۃ المصریین سلام اللہ علیہا کا تذکار کرتے ہیں تو وہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر اس طرح سامنے آتی ہیں کہ جس امت کی بیٹیاں سیدہ طیبہ ظاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کی طرح والدین اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، ان کو علم و عمل کے زیور سے آراستہ کرائیں، تو پھر دیکھیں کیسی قوم وجود میں آتی ہے۔ بے شک ایسا ہی۔ یہ ساری کی ساری ہماری ہر سطح پر، خواہ وہ معاشرت ہو، خواہ وہ اخلاق ہو، خواہ وہ معیشت ہو، خواہ وہ سیاست ہو، درست۔ یہ تباہی و بربادی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے دوری کی بنا پر ہے۔ 100% بھلا دیا ہم نے۔ آئیے ہم یہ دیکھیں کہ خاندان رسالت اہل بیت نبوت کے اس پاکیزہ گلدستے کے جس مسکراتے، ہنستے، مہکتے، دمکتے پھول کا نام زبان پر لا رہے ہیں، وہ کس انداز سے قیامت تک آنے والی مومنہ عورتوں کو نمونہ دے رہی ہے۔ بے شک۔ ایک تو وہ نسبت بڑی بلند ہے، اللہ۔ اگر ان کے باپ کے حیثیت سے ہم دیکھیں کہ وہ بیٹی ہیں حسن الانور کی، بیٹی ہیں ام سلمہ زینب کی، پڑپوتی ٹھہرتی ہیں امام حسن کی، اللہ اکبر، درمیان میں زید الابلج، کیا نام ہے! کوئی پڑھ کر تو دیکھے کہ سیدنا حضرت زید بن حسن رضی اللہ عنہ کیسا انسان تھا۔ ہائے ہائے ہائے۔ کائنات کا حسن دوبالا کرنے میں ان کے خون کا جو ایک حصہ شامل ہے، وہ قیامت تک اہل ایمان کو دعوت دیتا رہے گا کہ آؤ اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہو تو مومنانہ کردار کا نمونہ یہ ہے۔ ایسا ہی ایک اور کربلا امام حسن رضی اللہ عنہ سے آگے علی مرتضیٰ، پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ جنید اقبال صاحب، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ اللہ۔ وہ جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مومنوں کے لیے اولا ہونا ہے، اسی خطبہ حجۃ الوداع کے دوران ہی جب مقام غدیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اہل بیت اطہار کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جم غفیر میں یہی آیہ کریمہ پڑھتے ہیں کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ بتاؤ الستو بمولاکم، کیا میں تمہارا مولا نہیں؟ اللہ۔ ہم نے اہل بیت اطہار سے تعلق توڑ کر قرآن سے رشتہ الگ کر کے سارے کے سارے دکھ مول لے لیے ہیں۔ سر کھجل ہو رہے ہیں نا، مجھے ورڈ کہنا، کھجل ہو رہے ہیں اسی لیے۔ آج جس ہستی پاک کا ہم نام پاک زبان پر لا رہے ہیں وہ قیامت تک آنے والی مومنہ عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ بے شک بے شک۔ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، عمل بھی ہے، علم بھی ہے، زہد بھی ہے، واہ، علم بھی ہے، شوہر کی خدمت گزاری بھی ہے۔ تو آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں 145 ہجری میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ 5 سال کی ہوئیں تو آپ کے والد کو خلیفہ منصور نے جب مدینہ منورہ کا امیر مقرر کیا
تو پھر وہاں سے آپ اپنے والدین کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئیں، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد پھر جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور مسجد نبوی سے پھوٹنے والی علم کی کرنوں سے انہوں نے اپنے آپ کو منور کیا، معطر کیا، معمبر کیا، اس کی وجہ سے آج سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا زندہ ہیں اور ہر مومنہ مرد، ہر مومنہ عورت کو دعوت دے رہی ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی درکار ہے تو آؤ میری سیرت کا اور مطالعہ۔ کیسی کمال آپ کے والد گرامی جب اپنے جد کی بارگاہ میں لے کے جاتے تھے، وہ بھی ذرا بتائیے گا کس انداز سے، خوبصورتی سے۔ اور پھر حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا کا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہو بننے کا جو بہت ہی حسین واقعہ ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اذن فرمائے، اس سے بڑی رفعت اور کیا ہوگی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جنید بھائی، سعادت مندی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس خاندان عالی شان کی ایک پاکیزہ شخصیت کی بارگاہ میں سلامی کے لیے ہم حاضر ہیں، جن کی تعریف میرا مالک قرآن میں فرماتا ہے۔ بے شک۔ سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کے بچپن کے حوالے سے خوبصورت تذکرہ قبلہ پروفیسر صاحب نے چھیڑا۔ میں اس حوالے سے اس بات کو ضرور ناظرین تک پہنچانے کا شرف حاصل کروں گا کہ 6 سال کی عمر میں آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ، خاص طور پہ والد گرامی کی خاص شفقت کے ساتھ، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضور کے روضہ انور پر بار بار حاضر ہوتی، اللہ، اور جب حاضری ہوتی تو ایک بڑا خوبصورت منظر نامہ ہے کہ آپ کے والد گرامی اس بچی کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتے، یا رسول اللہ میں اس بیٹی سے راضی ہوں، اللہ، آپ بھی کرم فرمائیں۔ ہائے ہائے۔ میں باقی باتیں تو بعد میں کروں گا، اس سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ صحیح معنوں میں صحابہ اور اہل بیت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اپنا احوال حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے، حضور سنیں گے بھی صحیح اور حضور کرم بھی۔ بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ عرض کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں۔ آخر پھر ایک دن اس عرض کی قیمت آقا کریم نے ڈالی کہ حضور نے زیارت کروائی اپنے اس پوتے کو، پڑ پوتے کو، اور فرمایا کہ جس طرح تو اپنی بیٹی سے راضی ہے، سن لے میں بھی تیری بیٹی سے راضی ہوں، اللہ، اور میری وجہ سے میرا رب بھی تیری بیٹی سے۔ اللہ اللہ اللہ۔ یہ سلسلہ کوئی چند دنوں تک نہیں رہا، ان کا ربط آقا پاک کی بارگاہ میں بعد از وصال سرکار اسی طرح قائم رہا ہے، اللہ، اور اسی کی ایک کڑی پھر سیدہ کے نکاح میں بھی واضح ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں جناب اسحاق مؤتمن، انہوں نے آپ کے والد گرامی یعنی سیدہ نفیسہ کے والد گرامی جناب حسن الانور، ان کی بارگاہ میں عرض کی کہ جناب میں خواہش مند ہوں کہ جناب نفیسہ کا نکاح میرے ساتھ کیا جائے۔ تو آپ کسی وجہ سے خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ تو اس خاندان کا جو تعلق ہے حضور کے ساتھ اور جو خوبصورت عقیدے کا پیغام ہے، جب نہیں جواب دیا تو یہ اسحاق مؤتمن امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اور بالکل اسی کیفیت اور اسی یقین کے ساتھ حاضر ہو کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے عرض کی ہے جناب حسن کی خدمت میں جناب نفیسہ کے لیے، اور میرا اس نکاح میں مطلب صرف یہ تھا کہ وہ عالمہ ہیں، وہ مفسرہ ہیں، وہ دین والی ہیں، اور ان کا کردار بہت اعلیٰ ہے۔ اس سے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں کو بھی خبر جانی چاہیے کہ اصل جو سوچنے والی بات ہوتی ہے نا شادی میں، وہ بیٹیوں کی بہت بڑی نوکری نہیں دیکھنی، ان کا جہیز نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کتنے بڑے خاندان سے ہیں، کتنی بڑی باپ کی بیٹی، یا کتنی پراپرٹی لے کے آئیں گی، یا کتنا مجھے سیٹل ڈاؤن کرنا، دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ یہ سوچ اگر بن جائے تو قبلہ کامیابیاں ہمارے راستے میں۔ اور ایک نقطہ اور اس میں سے ذرا واضح کر دیجئے کہ خاندان کے جتنے بچے ہیں سبھی اپنے بزرگ ہی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں سارے مسائل کے لیے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سارے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں بھی، اور پھر سب سے بڑے بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے۔ حضور کی خدمت میں عرض کر دی کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں میری نیت یہ تھی، مطلب کوئی دنیاوی طمع لالچ نہیں تھا، میرا مقصد دین تھا۔ تو یہ واپس جاتے ہیں تو آقا کریم اپنے اس بیٹے کی صدا کو بھی توجہ سے نوازتے ہیں، اور جناب حسن جو ان کے والد گرامی ہیں سیدہ نفیسہ، ان کے خواب میں تشریف لا کے فرماتے ہیں میرا بیٹا
یہ میری جو تیری پاکیزہ بیٹی ہے، اس کو میرے اس پاکیزہ بیٹے کے نکاح میں دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ، آپ کا ذوق عبادت، اب ظاہر ہے یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اس کو سننے والے بھی بہت توجہ سے سننا چاہیں گے کہ جن کے والد گرامی، دیکھیں نا، میں تو دیکھ ہی رہا ہوں کہ یہاں بھی والد گرامی کی دعا کا اثر دیکھیے کیا ہے کہ تواتر کے ساتھ اپنے جد کی بارگاہ میں لے جا کر یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میں ان سے راضی ہوں۔ تو باپ جس سے راضی ہو جاتا ہے، یہ پیغام بھی اس میں ہے نا، پھر اولادوں کو کیا مقام مل جاتا ہے پھر۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ ذوق عبادت آپ کا کیسا تھا، زہد و تقویٰ آپ کا کیسا تھا، یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگتا یہ ہے کہ ان پاکیزہ شخصیات کو یہ گہرا احساس ہوتا ہے کہ ہم دین کے باب میں عبادت کا، علم کا ایک معیار ہے، لوگوں نے ہمیں دیکھ کر چلنا ہے۔ تو یہ جو سادات گرام کی یا اہل بیت کی محبت کا حضور نے بنیادی طور پر مطالبہ کیا تھا، اس مطالبے کے پیچھے مقصد بھی یہی تھا کہ شخصیات کی شکل میں دین چلتا پھرتا نظر آئے گا۔ اللہ تمہیں اگر نظریات پڑھنے میں دقت واقع ہو تو ایسی شخصیات کے دامن سے وابستہ ہو جانا۔ اللہ۔ اچھا جنید صاحب، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جو ایک طہارت ہوتی ہے نا، نسبی طہارت، حالانکہ ایک طہارت کسبی بھی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جن کو نسبی طہارت ملی ہے وہ عبادت کے ساتھ، زہد و تقویٰ کے ساتھ مناسبت گہری رکھتے ہیں۔ واہ۔ یہ عبادتیں بنیادی طور پر کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کا باقاعدہ کیا فلسفہ ہے؟ عبادت بنیادی طور پر ایمان کو تازہ کرتی ہے، واہ، ایمان کی کیفیت کو نورانی بناتی ہے۔ واہ۔ عبادت بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے عبد شکور ہونے کی کیفیت کو نمایاں کرتی ہے۔ واہ۔ اور عبادت کی کیفیت کے جو تین بڑے گہرے اثرات ہیں، پہلا یہ کہ شمول رحمت لاتی ہے، واہ، کہ آپ کی زندگی میں رحمت بہت شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ حلاوت مناجات ہوگی، کہ آپ جب اللہ کے سامنے دعا کریں گے تو دعا کرنے میں آپ کو ایک روحانی لذت ملے گی، سبحان اللہ، ایک حظ آئے گا۔ واہ۔ اور تیسرا ہوتا ہے مشاہدہ انوار الہیہ۔ آپ جب کثرت سے عبادت کریں گے تو عبادت آپ کو انوار الہیہ کے مشاہدے کی طرف لے کے جائے گی۔ کیا کہنا۔ تو اہل بیت کے یہ افراد ہوں اور ان کو یہ لذت نصیب نہ ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا۔ تو اسی معیار پر حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا بھی تھیں۔ تو آپ کے بارے میں باقاعدہ آپ کی بھتیجی حضرت زینب وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی 40 سال خدمت کی ہے، اللہ، میں نے آپ کو 40 سال راتوں کو کبھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ، آپ ہمیشہ بیدار رہتی تھیں، اللہ، تسبیحات کرتی تھیں، اللہ، تلاوت کرتی تھیں، نوافل پڑھتی تھیں، اللہ اکبر، اور ساری رات اس طرح بسر ہوتی تھی جیسے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ جو عبادت کا اثر تھا وہ اب بھی چل رہا تھا۔ اب آپ کی وساطت سے میں ان تمام خاندانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جن کو سادات کی لڑی سے آنے کا قیامت تک موقع ملے گا، وہ اپنے جد کی یہ کیفیتیں محفوظ کریں۔ واہ، لوگ ادھر ادھر نہ جائیں، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس لیول کو پورا نہیں کریں گے اور پھر لوگ آگے پیچھے جائیں تو اس نسب کا بھی حیا پیش نظر آتا ہے۔ کیا اچھی بات ہے، وہ نسب کس طہارت کو، کس عبادت کو اور کس معیار کو سامنے لاتا ہے۔ تو حضور آپ کے لیے زندگی بھر محبتیں مانگتے رہے اور آپ اس لیول سے پیچھے ہٹے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک مناسبت نہیں رہتی۔ تو پھر آپ کی وہ کہتی ہیں بھتیجی کہ آپ نے 30 پیدل حج کیے۔ جنید صاحب، حج کرنے کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں جو جملہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں حج بنیادی طور پر مشاہدہ الہیہ کی کیفیت کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کا یہ جو تسلسل رہا عبادت کا، اچھا روزوں سے بڑا آپ کو شغف تھا، یہ بتائیے، روزوں سے بڑا شغف تھا؟ روزوں کے ساتھ
30 سال آپ نے باقاعدہ روزے رکھے ہاں اور آپ آخری وقت بھی جب تفصیل سے بات ہوگی اس وقت بھی آپ حالت روزے سے تھی. ہاں 40 برس تقریباً رکھے روزے، مطلب اس طرح ہے نا، جی 40 برس. اور اس میں آپ کی جو قبر کے معمولات تھے وہ ہاں قبر کے معمولات تھے. آپ نے اپنی قبر مبارک زندگی میں ہی کھدوا دی تھی اور آپ نے اپنی قبر پر 6000 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کروایا. 6000 مرتبہ، 6000 اس سے اندازہ مطلب خود پڑھا ہے آپ نے. اللہ اکبر. کیونکہ لگتا یہ تھا کہ آپ کو یہ گہرا احساس تھا کہ ہم زندگی میں تو جو فیض دے جائیں گے وہ دے جائیں گے، لیکن ہماری قبریں بھی فیض دیں گی. اچھا یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنی قبر میں اتر کے نمازیں بھی ادا کیا کرتے. نمازیں بھی ادا کیا کرتے. یہ کیا، ذرا اس بات کو کھولیں تھوڑا سا، یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میں نے اتنی ہم نے شخصیات پہ پروگرامز کیے، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی شخصیت کے بارے میں نے یہ پڑھا ہو کہ قبر میں اتر کے جو ہے باقاعدہ نمازیں ادا کی یا اتنے قرآن پاک ادا کیے. شاید کوئی میں مس کر رہا ہوں، لیکن میرے نزدیک تو یہ واحد شخصیت جو اس طرح سے میری نگاہ میں آئی ہیں. اصل میں جنید صاحب ایک بات ہوتی ہے، ہر شخصیت کا ایک ڈھب ہوتا ہے مزاج. کچھ شخصیات یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم جب آپ کے پاس قیامت والے دن بھی اٹھے نا تو ہم حالت نماز میں ہوں. قبر میں تو جا رہے ہیں حالت نماز کے ساتھ، لیکن وہاں بھی جب فرشتے ہمیں اٹھانے آئیں اس وقت بھی پتہ ہو کہ بندہ سجود میں ہے، حالت قیام میں ہے. یہ اس کیفیت کا تسلسل ہے. یا آپ کی مناسبت سے ایک بات دو جملوں میں، حضرت داؤد طئی رحمۃ اللہ علیہ کے جب وصال ہوا تو ان کی بیٹی نے کہا جی میرے والد صاحب کی نصیحت تھی کہ قبر کافی گہری کھودنا. اچھا تو ان سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا وہ آپ خود دیکھ لینا. حضرت داؤد طئی رحمۃ اللہ علیہ کو جب دفنایا گیا، دفنانے کے بعد جب لوگ واپس آنے لگے تو آخری بندے نے دیکھا کہ حضرت وہ قبر کے اندر حالت قیام میں رکوع باندھ چکے ہیں. اللہ. اس کا مطلب یہ کہ یہ کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہماری قبریں بھی بیان کریں. اچھا ہمارے منہاج القرآن کے کچھ بچے وہاں جامعہ ازہر پڑھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں جی اب بھی آپ وہاں جائیں نا، حضرت نفیسہ کی قبر پر مصر کے لوگوں کی جو وابستگی ہے، جو روحانی کیفیت ہے اور ان کا جو مستجاب الدعوات ہونا ہے، تو وہاں لوگ بڑی جا کر عبادت کرتے ہیں. آپ سلسلے کو ذرا وہاں سے جڑیں، عبادات کی بات ہو رہی تھی، اور خاص طور پہ جو ذکر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ان کی حج کی کیفیات کا، وہ ذرا بتائیے وہ کیا ہے. دوسرا اب ظاہر یہ اہل بیت کے ساتھ جو ایک تسلسل رہا ظلم کا، آپ دیکھیے وہ تسلسل جو ہے عباسی خلیفہ منصور جو ہے اس نے آپ کے گھرانے کے ساتھ بھی یہ تسلسل جاری رکھا ظلم و ستم کا، وہ بھی بتائیے کیا ہوا. اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ دیکھیے کہ مستقل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو جو ہے آپ کو باقاعدہ ایک راہ آپ کی متعین فرما رہے ہیں، یعنی بچپن سے لے کے جو سونپا تھا آپ کے والد گرامی نے، تو وہ اس وقت سے لے کے جو ہے وہ آخری وقت تک، بلکہ آپ کے جو جنازے کا معاملہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے وہاں تک. تو آپ کی مصر کیسے آمد ہوئی اور استقبال کتنا شاندار ہوا، یہ بھی بتائیے ذرا. سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا قدم قدم پر ہماری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں کو اسوہ دے رہی ہیں، نمونہ دے رہی ہیں کہ زندگی ہم کیسے بسر کریں. آپ کے حج کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ کیا کیفیات تھیں، یہ تو ہم جان چکے کہ آپ نے 30 حج کیے، اور حج کرتے ہوئے انہوں نے اپنے جد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا حوالہ بھی دیا، کیونکہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک ان دنوں ان حالات میں پیدل آنا کوئی کھیل کی بات نہیں تھی، مشکل راستے تھے. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے جب سوال ہوا کہ آپ پیدل حج کر رہے ہیں، فرمانے لگے کہ کیا یہ زیب دیتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سوار ہو کر جاؤں. اللہ. اب حج کے ضمن میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پروردگار نے حکم دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو مسلمان، جو کلمہ گو زندگی میں ایک دفعہ بھی وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ وہاں جائے. واہ. اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ فرمان بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص وہاں جا سکتا ہے
اور اس کے باوجود وہ حج سے کنارہ کرتا ہے، نہیں جاتا، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، غنی عن العالمین، کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ استطاعت کے باوجود جو حج نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب آخر بات کیا تھی؟ حج کی دیوانگی اتنی کیوں ہے؟ ایک دفعہ گئے ٹھیک ہے، لیکن نہیں، معلوم ہے کہ جب ہم حج کے لیے حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں تو حرم پاک کا ایک ایک ذرہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہوتا ہے کہ اگر حیات جاویداں چاہیے، ہرگز نمیر دعا کے دلش زندہ شد بعشق، ثبت است بر جرید عالم دوام ما۔ وہاں پہنچ کر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ سے محبت میں اپنے آپ کو وقف کیا، نہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم ختم ہوئے، نہ مقام محمود میں خلیل اللہ کے قدم کو کوئی ختم کر سکا۔ حیات جاویداں ملتی ہی اللہ کی یاد میں ہے، اور یہ وہاں جا کر دیوانہ وار جب ہم دو کپڑوں میں ملبوس ہو کر ان عالم کو سامنے لاتے ہیں تو انسان کو اپنی اوقات یاد آتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل کی طرح اللہ کی رضا کے لیے جب تک چھری کے نیچے کٹ کر اس کے متوالے نہ بن جائیں چھری پر کٹنے کے لیے، اس وقت تک پھر یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی قدموں کی رحمتیں کتنی ہیں کہ جس میدان میں سیدنا آدم علیہ السلام کا قدم لگے عرفات میں، جہاں جبل رحمت ہے، وہاں 9 ذی الحج کو تھوڑی دیر کے لیے پہنچ جاؤ اور گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاؤ گویا کہ تم ماں کے قدم سے آ گئے ہو۔ تو اس لیے سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا نے ان حجوں کے ذریعے ہماری بیٹیوں بہنوں کو ایک دعوت دی کہ تمہیں جتنی بھی استطاعت ہو سکے یہاں آ کر اللہ کی رحمت سے اپنے دامن بھرو۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک اس خاندان پر ظلم و ستم کا تعلق ہے، یہ تو خاندان ہے ہی مظلوم، چاہے اموی ہوں چاہے عباسی ہوں، ان لوگوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، عباسی خلفاء نے اور اموی خلفاء نے، اور بات یہ ہے کیوں کیا کہ اللہ سے تعلق کی بنا پر مخلوق خدا کے دلوں میں اللہ نے جو اپنی عظمت ڈالی، لوگوں کی محبت ڈالی، وہ ان کو جلنے پر مجبور کرتی تھی، اور یہ اپنے طور پر جل جاتے تھے کہ کہیں لوگ ان کے گرد ہو کر حکمران نہ بنا دیں، لیکن ان کو حکومت سے کیا غرض تھی؟ انہیں تو صرف اور صرف نانا کے دین کو، کیونکہ انسانیت کے حسن کے سارے چشمے پھوٹتے ہی اسلام سے ہیں، وہ تو اسلام دینا چاہتے تھے، اور یہ لوگ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اپنے اقتدار کی خاطر ان کو بندوں میں مقبول سمجھ کر یہ سمجھ بیٹھتے تھے کہ شاید یہ ہمارے لیے خطرہ ہیں۔ اور آگے چل کر جب آپ نے بات کی تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے کیسی محبت ڈالتا ہے، اس کا منظر لوگوں نے دیکھا کہ جب خاندان اہل بیت کا یہ چمکتا دمکتا ستارہ سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا منزلیں طے کرتی ہوئی مصر کی سرزمین پر پہنچی تو مصر کے مسلمانوں کی آنکھیں کیسی ترس رہی تھیں، وہ کس انداز میں باہر نکل آئے ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے، ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھانے کے لیے، ان کو اپنے دلوں میں سمونے کے لیے، ان کے ساتھ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے کہ ان سے ہمیں ان کے نانا رسول اللہ کا دین ملے گا، ان سے ہمیں حسن مجتبیٰ، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسوہ حسنہ ملیں گے، ان کے گھروں سے، ان کے وجود سے ہمارے گھروں میں بہار آئے گی، ہماری بیٹیاں اخلاق اور شرافت کی طرف آئیں گی، ہمارے بازار امانت اور دیانت سے مرقع ہوں گے، ساری خوبیاں ان کی بنا پر اہل مصر نے۔ اچھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذن سے آپ گئیں، روحانی طور پر سرکار علیہ السلام نے حکم فرمایا؟ وہ تو ہم شروع میں جنید صاحب عرض کر چکے کہ النبی اولا بالمومنین کا سارا منظر یہ گھرانہ قدم قدم پر قیامت تک آنے والوں کو بتا رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا۔ آخر بالکل پیر صاحب ذرا بتائیے، قرآن پاک سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ سلام اللہ علیہ کا بہت قلبی تعلق تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو ایک بشارت دی، مجھے مطلب کہنے دیجئے جملہ، جیسے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے آپ پر نظر کرم فرمائی، پھر بات ہے کہ وہ خاص طور پر سرکار علیہ السلام کے اذن سے آپ مصر تشریف لائیں، اور پھر وہ جو پھر پردے کے بعد کا واقعہ، آپ کے جنازے کا واقعہ ہے، وہاں بھی سرکار علیہ السلام جو ہے
تو وہ آپ آگے جا کے بات کرتے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ مطلب جد ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی بھی ایک خاص شفقت اور نگاہ آپ کے اوپر ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، یقیناً شفقتوں کا سلسلہ تو یہاں بڑا وسیع تر ہے، لیکن اس میں جو بنیادی بات جس پر غور کرنا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس خاندان اور یہ جو چنیدہ ہستیاں ہیں ان کا تعلق قرآن اور بزرگان سے کیسا تھا. یعنی بیسیکلی تو یہ تذکرے ہم جو کرتے ہیں اصول برکت کے لیے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، دیکھنا تو یہ ہے کہ ان تذکروں سے ہم راستہ کون سا چنتے ہیں. تو سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے نوکری پیش کرتے ہوئے جو دو اگر کہا جائے کہ ان کے پاکیزہ سیرت کو دو نکات کے ساتھ بیان کرو تو بلا شبہ سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کی پوری سیرت اگر دو نکات کے ساتھ بیان کرنی ہو تو یہ ہے کہ ان کی سیرت طیبہ قرآن سے جڑی ہوئی تھی اور بزرگان سے جڑی ہوئی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. قرآن مجید کے ساتھ تعلق بنانا اور اتنا مضبوط تعلق بنانا یہ اللہ کی خاص عطا ہوتی. سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کی وہ جو بھتیجی کا تذکرہ، چونکہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتی تھی اس لیے ان کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے اور ان کی سیرت کے بیان کے حوالے سے وہ بڑا معتمد ذریعہ ہے. اور وہی راویہ ہیں. وہی راویہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اگر کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کی محبت میں گزرا ہے. اللہ. ہر لمحہ قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن فہمی، قرآن سمجھنا، قرآن سمجھانا، قرآن کی تلاوت کرنی. اور پھر ایک ہوتی ہے تلاوت، ایک ہوتی ہے اس تلاوت کو دل پہ اتارنا، اس کے اثرات لے آنا وجود پر. تو سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا کی سیرت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی اور جیسی آیات ہوتی ویسی کیفیات بھی ساتھ میں آتی. مفسرہ بھی تھی. مفسرہ تو تھی ہی تھی، وہ عملاً جو آیات ڈر آتی تھی وہاں آپ کی طبیعت میں وہی کیفیات آ جاتی تھی. واہ واہ. اسی طرح جو آخرت کے حوالے سے وہی کیفیات آ جاتے، رونا مستقل جاری رہتا. تو قرآن کے ساتھ تعلق آپ کا ایسا تھا، ہر وقت قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنا، لفظوں کے ساتھ بھی. اور عجیب بات یہ سوچنے والی ہے کہ صرف لفظوں کے ساتھ نہیں، قرآن کے دیے ہوئے پیغام کے ساتھ بھی، واہ. معنوں کے ساتھ، یعنی کردار بھی قرآن کے مطابق بنایا. واہ واہ واہ. اور دوسری چیز بزرگان سے تعلق، اور بزرگوں میں خاص طور پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا قلبی لگاؤ تھا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. سبحان اللہ. جد اعلیٰ کی، جو میرے بھی جد اعلیٰ ہیں اور میرے جد اعلیٰ آقا کریم کے بھی جد اعلیٰ. تو اب ویسے تو جو روحانی کیفیات خوابوں میں ہوتی رہیں وہ تو اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے اور وہ پاک ہستی جانے. ایک ظاہری واقعہ بھی ایسا ہوا کہ جب آپ مصر کی طرف تشریف لے جا رہی تھیں تو یہ شام میں جناب ابراہیم کے قبر انور کے پاس حاضر ہوئیں. ٹھیک. اور وہاں قرآن مجید کی تلاوت کی، سورہ ابراہیم پڑھی اور اس کیفیت کے ساتھ دعا مانگی اور یہ سوال کیا صاحب قبر سے کہ پہلے تو میری روح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی، اب میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نفیسہ بنفس نفیس جو ہے، بنفس نفیس آئی ہے. اور نفیس عرض یہ کرتی ہے کہ آپ بھی بنفس نفیس اسے زیارت یہ جو بنفس نفیس آئی ہے اور بنفس نفیس زیارت کرنی چاہتی ہے. تو اس موقع پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کرم فرمایا اپنی اس پوتی پر کہ آپ ظاہری طور پہ زیارت کروائی، اور ظاہری طور پر زیارت کروائی اور مبارک بھی دی کہ تو نیک بچی ہے، تو باقیات میں سے ہے، صالحات میں سے ہے اور میں تجھ سے خوش ہوں. اور پھر یہ دعا انہوں نے عرض کی کہ جد اعلیٰ کی خدمت میں کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کیا خوبصورت کیفیات. تو حضرت ابراہیم نے کہا بیٹی مبارک ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور میں بھی کسی لمحے تجھے اپنی دعاؤں میں بھولنے نہیں دوں گا. میں آخری لمحات میں بھی تجھے اپنے جو آخرت کے لمحات ہیں ان میں بھی تجھے یاد رکھوں گا. یہاں جنید صاحب یہ صرف کہانی سنانا مقصود نہیں، اصل میں پیغام دینا مقصود ہے کہ جناب نفیسہ کا مزار پر جا کے یہ عرض کرنا کہ مجھے زیارت کروائیں، یہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے نا ان کے نظریات یہ تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ہر قبر والا ایک جیسے نہیں ہوتے. وہ جانتے تھے کہ کچھ قبروں والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے کمال کی زندگی دی ہوتی ہے اور انہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں خواب میں نہیں،
ہمیں بنفس نفیس بھی زیارت کروائیں، اور اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں انہیں قبروں کے اندر اللہ بے مثل زندگیاں عطا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، جناب ابراہیم علیہ السلام نے زیارت کروا کے یہ ثابت کر دیا۔ تو یہ مناظر سارے جو چیز بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے۔ اچھا ایک بات اور، سورہ مزمل آپ نے عطا فرمائی، سوری وہ میں بھول گیا کہ آپ یہ سورہ مبارکہ اکثر تلاوت کرتی تھی، تو آپ نے یہ حکم فرمایا کہ بیٹی آج کے بعد تو سورہ مزمل کی تلاوت کیا کر۔ بیٹیوں کے لیے کتنا پیارا۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز ہے کہ سورہ مزمل میں جو تقوی کی اور جو الگ تھلگ ہونے کی اور جو پردوں کی معاملات ہیں نا جی، وہ بڑے کمال کے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی بہن بیٹی سورہ مزمل پڑھتی ہے اور اس سے وہ فیض لیتی ہے تو اس کے کردار میں وہ پختگی آتی ہے کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ واہ واہ، تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بلکہ افراد کے لیے بھی ضرور گزارش ہے۔ ہمارے سلاسل میں تو باقاعدہ سلسلہ طریقت میں کہا جاتا ہے کہ سورہ مزمل کا وظیفہ کیا کرو۔ اب ہم بدقسمت ہے کہ ہم نے وظیفے کو صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ منہ کے ساتھ پڑھا کرو، یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ پڑھا جاتا ہے، اب بھی لوگ پڑھتے ہیں اور سلسلے کے سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن صرف اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ اس کی برکت ہوگی یا اس کے ساتھ رزق میں اضافہ ہوگا، یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو ہو ہی گا، اصل میں تو اس کے پیغام کو سمجھنے کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ تو سورہ مزمل بہت کمال کا وظیفہ ہے، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی اور پیاری شہزادی جناب نفیسہ کو دیا ہے، تو بہنیں بیٹیاں اس کو پڑھیں اور اس کے پیغام کو بھی سمجھیں۔ واہ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، یہاں تک تو بات ظاہر ہے سمجھ آئی لوگوں کو کہ آپ کا ایک بڑا قلبی تعلق علم کے ساتھ، آپ کا بڑا قلبی تعلق عبادات کے ساتھ، آپ کا بڑا قلبی تعلق روزوں کے ساتھ، آپ کا بڑا قلبی تعلق حج کے ساتھ، آپ کا بڑا قلبی تعلق قرآن پاک کے ساتھ، آپ کا بڑا قلبی تعلق بزرگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو یعنی اس شخصیت کے اندر جو اتنا سب کچھ ہمیں ملتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر بات ہے وہ زبان بھی عطا کر دیتا ہے کہ یہاں دست مبارک بلند ہوتے ہیں اور وہاں جو ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، نگاہ پڑتی ہے اور لوگوں کی تقدیر بدلتی ہے۔ تو آپ کی کرامات کے بارے میں بتائیے، خاص طور پہ جو غیر مسلم آپ کی وجہ سے داخل اسلام ہوئے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی کرامات کا باقاعدہ تذکرہ کرنے سے پہلے میں ذرا تصور کرامت کے بارے میں دو جملے کہہ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بندہ صحیح معنی میں متقی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکالے گا، سبحان اللہ، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ، اپنا جنید صاحب، رزق کا ایک معنی تصرف بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تصرف کی طاقت بھی دے گا۔ واہ، تو یہ کرامت بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا عکس ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ متقی اور ان صالحین کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے، اللہ اکبر، تاکہ اس بات کو دکھایا جا سکے کہ جس کے ہاتھ پر ایک انہونا کام ہو رہا ہے، اس بندے کا اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو کرامت تھی تو یہ قیامت تک چلنی ہے۔ تو آپ پر بھی کرامات کا ظہور بہت کثرت کے ساتھ اس لیے تھا کہ آپ تو ویسے بھی اس نسل پاک سے ہیں، پھر اس کے علاوہ تقوی اور طہارت کا اور قرآن کا اتنا شغف، تو یہ تو نور علی نوری کیفیت لگتی ہے۔ تو پھر آپ جب کرامت کی طرف آپ دیکھیں، آپ کی سب سے بڑی کرامت ہمیشہ یاد رکھیں جنید صاحب، ایک ہوتی ہے کرامت حسی، ایک ہوتی ہے کرامت معنوی۔ تو کرامت حسی بھی یہ لوگ دکھاتے ہیں اور ان کی کرامت معنوی بھی دکھاتے ہیں، اور ساتھ ان کی حق پر جو استقامت ہوتی ہے نا، یہ اصل کرامت ہوتی ہے جو دیکھی جاتی ہے۔ تو آپ کی یہاں بنیادی طور پر ذرا حسی کرامات کی بات ہو رہی ہے کہ آپ وضو فرما رہی تھی تو ایک یہودی خاندان کی عورت آ کر اپنی مفلوج بچی ان کے ہاں بٹھا کے چلی گئی۔ ٹھیک، تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ خاندان ہمیشہ لجپال ہوتے ہیں، جہاں کسی کو ٹھکانہ نہ ملے یہاں مل جاتا ہے۔ یعنی ایک غیر مسلم بھی اپنی وہ بچی جو مفلوج ہے، اس کو پتا ہے کہ کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، یہاں حفاظت ہو جائے گی۔ کیا آپ جب وضو کر کے آئیں تو آپ نے دیکھا کہ پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا جی اس خاندان کی کوئی عورت ہے، وہ اپنی بچی بٹھا گئی ہیں، ان کی کرم کی صورت دیکھیں، کسی نے کوئی التجا نہیں کی۔ آپ کے ہاتھوں پر جو پانی کے وہ قطرے وضو والے،
وہ اس کی ٹانگوں پر آپ تھوڑا سا چھڑکتی ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ ٹانگوں پر نہیں چھڑک رہی تھیں، وہ دل اور روح پر بھی چھڑک رہی تھی۔ تو وہ بچی تھوڑی سی کیفیت اس پر طاری ہوئی اور بالکل صحیح سالم ہو کر وہ بیٹھ گئی اور چلنے پھرنے لگی۔ جب اس کی والدہ اپنے کام سے فارغ ہو کر آئی تو بڑی حیران ہوئی بھی اس کو کیا ہوا، تو آپ کی جو خادمات تھیں تو انہوں نے بتایا کہ ہماری بڑی بی بی نے یہ کام کیا کہ وضو کے چند قطرے ڈالے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا مسلمانوں کے ہاں اتنی برکتیں ہیں کہ ہم تو اس مذہب سے اور برکت سے اتنا دور ہیں۔ تو وہ یہ کیفیت دے کر آپ کے سامنے جب حاضر ہوئی اور آپ کی جب اس نے باڈی لینگویج دیکھی ہوگی، جنید سے ایک جملہ یہاں مجھے کہنے دیں، اگر کوئی غیر مسلم تعصب کی نگاہ ہٹا کر بیٹھا ہو، وہ کسی پراپر سید زادے کو دیکھ لے تو ایمان لانے پر مجبور ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی تو بات۔ وہ آپ پر ایمان لے آئیں اور کہنے لگی یہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا خاص کرم ہے، ہمارے خاندان میں یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ تو اس نے کہا جی مجھے آپ کلمہ پڑھیں، مجھے دامن اسلام کی رحمت سے وابستہ کریں۔ پھر وہ عورت گھر گئی، اپنے خاندان کے 70 فیملیز کو ساتھ لے کر آئی، 70 افراد کو، جی ہاں 70 فیملیز کو، خاندان کو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگیں کہ وہاں 70 خاندانوں کا مومن ہونا تو کتنا ماحول بنا ہوگا۔ یعنی سارے کے سارے یہودی وہ وہاں آ کر عورتیں بھی مسلمان ہوئیں اور کچھ عرصہ وہاں رہے۔ انہوں نے جب یہ فیض و برکت دیکھا تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کے وہاں جانے کے بعد غیر مسلموں کو کثرت کے ساتھ اسلام لانے کی توفیق ملی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ آپ کا رنگ تھا۔ تو پھر ان کی جو مانوی کرامتیں ہیں، یہ اپنے ساتھ تعلق والوں کی کیسے تربیت فرماتے ہیں، ان کو دین کا پیغام کیسے دیتے ہیں۔ پھر وہ جو میں گزارش کر رہے اتنے کٹھن ماحول میں، جنید سے یہاں بھی ایک جملہ مجھے کہنے دیں۔ جی پلیز۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب حالات ناسازگار ہوتے ہیں تو ہم رخصت کی راہیں لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ جتنے بھی حالات ناسازگار ہو جائیں رخصت کی راہ لینے کی اجازت نہیں، آپ کو عزیمت کی راہ پر چل کر الفقر و فخری کو ثابت کرنا ہوگا کہ کچھ بھی پاس نہیں ہوگا، لیکن تب بھی اسلام پر ڈٹ کے دکھانا، اس کی تعلیمات کو پھیلانا اور اس کو بڑھانا، یہ ہمارا کام ہے۔ اب آئیے ذرا حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہو رہا ہے، اور کیا ڈائیورس شخصیت ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے کمالات، کتنے فضائل، کتنی خوبیوں سے نوازا، جو اس دور میں خواتین کے لیے سمجھنا پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ کہاں صاحب لوگ بتاتے ہی نہیں حضرت نفیسہ کے بارے میں سلام اللہ علیہ۔ علمی مقام و مرتبہ آپ کا وہ بھی بتائیے ذرا۔ سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہ جیسا کہ ہم ذکر کرتے چلے آئے ہیں تو یہ تو گھرانہ ہی باب العلم کا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ اس گھرانے سے بڑھ کر کون جانے گا کہ علم اور جہل، نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتی۔ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ بے شک۔ تو آپ جب اپنے والد ماجد کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائی ہیں، اور اس وقت مسجد نبوی میں صرف یہ نہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی علمی مجلسیں ہیں، بلکہ جہاں جہاں تھیں ان چشموں سے اس انداز سے سیراب ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو علمی مقام میں اتنا بلند کر لیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے خوشہ چینی کے لیے ان کی طرف جائیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ یعنی جن کو آج دنیا جانتی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علمی میدان میں کتنے بلند ہیں، اور جن کے پاس وہ خوشہ چینی کرنے جا رہے ہوں گے ان کا علمی مقام کیا ہوگا؟ جو شوافے کے امام ہیں، شوافے کے امام ہیں، وہ یہاں کے طالب علم ہیں، وہ اہل بیت کے گھرانے سے جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں، اہل بیت کے گھرانے میں وہ طالب علم نظر آتے ہیں۔ تو سیدہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو علم کے زیور سے مرصع و مرقع کیا، بلکہ عورتوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا کیا کہ جب آپ مکہ مدینہ منورہ سے مصر تشریف لاتی ہیں اور وہاں پر آپ نے جو علمی مجلس کو وسعت دی، اس ضمن میں مورخ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ آئیں تاجر جمال الدین بن عبداللہ بن جساس کے مکان پر۔ ٹھیک۔
اس قدر عورتیں علم لینے آپ کی صحبت سے فیض آنے اتنی کثرت سے آئیں کہ وہ تنگ پڑ گیا. ہاں. اس کے بعد آپ منتقل ہوئی، کچھ ماہ بعد ام ہانی کے ہاں گئیں. اچھا. اب یہ گنجان محلے تھے اور مکانات اتنے زیادہ وسیع نہیں تھے. اب ام ہانی کے ہاں بھی علم کی طلب میں لوگ آپ سے کسب فیض کرنے کے لیے، علم لینے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں کہ وہ جگہ بھی تنگ پڑ گئی. اچھا. اس کے بعد آپ گئی ہیں ابو سریہ ایوب بن صابر کے گھر. وہ گھر ان سے بڑا تھا، لیکن علمی پیاس بجھانے کے لیے جس طرح لوگ امٹ امٹ کر اس شہزادی کے پاس تشریف لا رہے تھے وہ بھی تنگ پڑ گیا. واہ. آخر کار حاکم کو کہا گیا کہ جی کہیں ایسا، کیونکہ ان دنوں آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میری وجہ سے یہاں کے لوگ تنگ ہو رہے ہیں، ان کو جو میرے اہتمام ہوتا ہے میرے پاس، تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ واپس چلی جائیں. لیکن لوگ مل کر حاکم کے پاس گئے. اچھا. کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے شہر کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے. لوگ کیونکہ انہیں معلوم تھا، یعنی مجلس آپ کی بڑھتی چلی جا رہی کثرت تھی. جو علم تھا، جو علم اور علم کا نور جو ہے وہ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ ان العلم لنور والنور لا یعطی للعاصی. علم وہ نور ہے جو گناہ گاروں کو نہیں ملتا، یہ خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. پھر اہل مصر اس پر اتنے خوش ہو رہے تھے کہ جب ہماری بچیاں اس طرح علم کے زیور سے راستہ پہ راستہ ہوں گی تو کیسی آگے نسل وجود میں آئے گی. اس لیے حاکم نے پھر ان کے لیے بہت بڑی حویلی کا انتظام کیا. ان کی منت سماجت کی گئی، بلکہ حاکم خود گیا آپ کے پاس اور کہنے لگا کہ مجھے امید ہے کہ میرے آنے پر آپ میری التجا نہیں ٹھکرائیں گی. آپ جو ضرورت ہے بتائیں، میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آپ نے علمی طور پر بھی اس طرح سے خدمت کی، لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا، لوگوں کو علم ہوا کہ حقیقی معنوں میں علم قرآن و سنت کا ہمیں اہل بیت کے گھرانے سے مل رہا ہے. تو آپ نے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ وہ تو نکات لیتے تھے حدیث کے، ذنون مصری، لیکن ذنون مصری طریقت بھی وہاں سیکھنے جا رہے ہیں. میں نے ابتدا میں عرض کیا نا کہ آپ نفیست المعرفت والعلم ہیں. معرفت بھی یہاں ہے، علم بھی یہاں ہے. اور اس وجہ سے سیدہ حضرت نفیسہ سلام اللہ علیہا نے علمی طور پر مصر کے اندر جو ایک رنگ جمایا، اس کی وجہ سے مصر میں اتنی بڑی عورتوں کی یونیورسٹی قائم ہوئی جس سے لوگ فیض یاب ہوتے رہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں علم کے نور کو پھیلا کر آنے والی قیامت تک کی بچیوں کو، ماؤں کو پیغام دیا کہ یہ ہے وہ علم جس کی روشنی میں ہم ایک اچھی نسل دنیا کو دے سکتے ہیں. اور آج جو ہمارے کانوں میں یہ بات پڑتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمیں اچھی مائیں دیں اور اچھی امت، اچھی قوم لے لیں. تو سیدہ نفیسہ سلام اللہ علیہا نے اپنے علم، اپنے عمل سے دنیا کو بتایا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سارا شرف ہی علم کی بدولت ہے. اور اس نقطہ نظر سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال جب یہ کہتا ہے کہ حکومت کا تو کیا رونا، کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا.